وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جن کے پاس دل ہیں، لیکن ان دلوں کا استعمال وہ سمجھنے کے لیے نہیں کرتے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن وہ حق بات دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں، لیکن حق بات سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہمارے اور آپ کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ ان کے معانی بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کلام میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے سینے میں، کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی پروردگار کے قول کے بارے میں شک داخل ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پروردگار نے صاف طریقے سے، صراحت کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں، ہم نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا، ان میں سے جنت میں بھی جائیں گے، لیکن جہنم میں بھی جائیں گے۔ یاد رہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت، اگر تمام کے تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں کہاں اتنی گنجائش ہوگی کہ پوری دنیا جہنم میں داخل ہو جائے۔ لہذا گناہ کر لو، گناہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ جہنم میں اتنی بڑی گنجائش نہیں، اتنی جگہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو پروردگار جہنم میں جھونک سکے۔ لیکن قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ ہمارے منکر ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ ہمارا انکار کر لیں، لیکن تب بھی ہم سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ہمیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاوے اور پوری دنیا جنت کے مستحق ہو جاوے، اور تمام کے تمام لوگوں کو، جتنے بھی مخلوق ہیں دنیا میں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں داخل فرما دے، جنت میں تنگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بہت محبت، ہم سے بہت محبت فرماتا ہے، لیکن جب انسان حق دھرمی اختیار کرتا ہے تو پروردگار توفیق چھین لیتا ہے۔ یاد رہے یہ ہمیں کہ پروردگار کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصف اختیار دیا ہے، آدھا اختیار دیا ہے، آدھے اختیار پر ہم پروردگار کے سامنے آزمائے جائیں گے۔ پروردگار نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم نے ہر دھرمی کی رائے اختیار کی، اگر ہم نے انکار کی رائے اختیار کی، اگر ہم نے احسان فراموشی کی رائے اختیار کی، تو اس وقت پروردگار اپنی توفیق چھین لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن کیا کریں ہم حج نہیں کر پاتے ہیں، کیا کریں ہم غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے ہیں، کیا کریں ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد رہے ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ کس خواب و خیال کے شکار ہیں۔ ایسے لوگوں سے پروردگار نے اپنی توفیق چھین لی ہے، توفیق چھین لی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک کام بغیر توفیق الہی کے نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک پروردگار کی توفیق ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مؤید ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موفق ہو، آپ کو پروردگار نے توفیق دی ہے، آپ کو پروردگار محبت فرماتا ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو کوئی بھی کام بغیر توفیق الہی کے انسان نہیں کر سکتا ہے۔
لہذا ہمیں ہمیشہ پروردگار کی توفیق مانگنی چاہیے۔ آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہوں، آپ کے پاس تمام اسباب موجود ہوں، آپ کے پاس تمام طاقتیں موجود ہوں، لیکن اگر آپ چاہ لو کہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہ کریں، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہے کہ مونگ پھلی بیچنے والے ٹھیلے لگانے والوں کو پروردگار نے حج کی توفیق دی اور انہوں نے حج کیا، اور کتنے کروڑ پتی ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں دنیا میں جن کو پروردگار نے توفیق نہیں دی اور وہ زندہ لاش کی تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اس اختیار کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ کیوں جہنم میں ڈالے؟ اگر اللہ نے جہنم میں ڈالنا چاہا ہوتا کیوں نبیوں کو بھیجا ہوتا، کیوں کتاب کو بھیجی ہوتی؟ نہ نبی کو بھیجا ہوتا، نہ کتاب بھیجی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوتا ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تم اپنے عقل کا استعمال کر لے ہوتے اور ہم تم کو جہنم میں ڈال دیتے اگر عقل کا استعمال نہ کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے، نبیوں کو بھیجا اسی لیے تاکہ ہمیں گائیڈ لائن کریں، ہمیں صحیح راستے پر رہنمائی کریں، اور پھر کتابیں بھیجی تاکہ ہم ان کتابوں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جب انسان حق دھرمی کی راہ اختیار کر لے تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے بہت سارے انسان کو اور بہت سارے جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تمام کے تمام لوگ گرہ باندھ لیں۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے پاس دل ہیں، دل، یہ دل ہمارے اور آپ کے اندر جو دل ہے، اس دل کا استعمال جو لوگ نہیں کرتے ہیں حق بات کو سمجھنے کے لیے، حق بات ان سے کہی جاتی ہے، علماء ان سے فتویٰ بتاتے ہیں، علماء ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لیکن وہ ان مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ علماء تقریر کرتے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، داعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، دیکھ رہا ہے یہ سامنے ظلم ہو رہا ہے، میرے بیٹے نے کسی دوسرے پر ظلم کیا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے، جب عدالت میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، گواہی دینی ہوتی ہے، ہم غلط گواہی دیتے ہیں، غلط گواہی دیتے ہیں، غلط شہادت پیش کرتے ہیں۔ ہماری آنکھ نے دیکھا، ہمارے آنکھ نے دیکھا اس انسان نے اس انسان کی زمین کو لوٹا ہے، ہمارے آنکھ نے دیکھا اس انسان نے اس انسان کے مال کو ہڑپ کیا ہے، ہمارے آنکھ نے دیکھا ہے، سب چیز نے دیکھا، لیکن جب پنچیتی ہوتی ہے ہمارے آنکھ کی گواہی مانگی جاتی ہے، وہاں انکار کر جاتے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ حق دیکھتے نہیں۔ انسان کے پاس آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہو، لیکن عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو، حق کی نظر سے نہیں دیکھتے ہو۔ فَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، غور کرنے کی بات ہے، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سنتے ہیں؟ حق بات نہیں سنتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کانوں میں روئی ٹھونسنے لگتے ہیں، انگلیاں ٹھونسنے لگتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر سبحان اللہ الحمدللہ دسترخوان پر پڑھا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے یہ مولانا لوگ ہیں، کیسے یہ داعی ہیں، کیسے یہ دین والے ہیں جو ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کے کان ہیں لیکن کانوں کا استعمال صحیح چیزوں کو سننے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ ایک کتے کو انسان اگر ہڈی دے، ہڈی جس ہڈی پر گوشت نہ ہو، وہ کتا بھی اپنے آقا کا وفادار ہو جاتا ہے، اپنے آقا کو دیکھتا ہے تو اپنے کتا اپنے دم ہلاتا ہے، اپنے آقا کو دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا نہیں ہے، جبکہ آقا نے اس کو خشک روٹی دی ہے، آقا نے اس کو ہڈی دی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے؟ تمام نعمتیں، تمام آشائشیں ہمیں دی ہیں، ہمیں اچھا سا بنگلہ دیا، ہمیں اچھا سا گھر دیا ہے، ہمیں اتنے اچھے آکسیجن دی ہے، ہمیں اتنی اچھی ہوا دی ہے، ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، زبان دی بولنے کے لیے،
क्या नहीं दिया परवरदिगार ने हमें। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल सही न करें, दिलों का इस्तेमाल समझने के लिए न करें, कानों का इस्तेमाल सही सुनने के लिए न करें, आंखों का इस्तेमाल सही चीजों को देखने में न करें, अल्लाह ने कहा चीजों को, अच्छी चीजों को देखो और आप गैर महरमों को देखते हो। अल्लाह ने कहा कि आप अपनी जुबान का इस्तेमाल हक बात बोलने के लिए करो, आप झूठ बोलते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐसे लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवरों से बेगुजरे। गधे अच्छे होंगे, गधे जिनको कि जन्नत में डाल दिया जाएगा। वो गधा कहेगा अरे इंसान तो मुझे गधा कहा करते थे, अगर किसी को बेवकूफ बनाना होता क्या तुम गधे हो। और आज यही गधा तो जन्नत में है। दुनिया में किसी को बेवकूफ बनाना होता, गाली देनी हो तो तुम कुत्ते कहते, तुम कुत्ते हो। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। वो कुत्ता हमसे और आपसे कहेगा अगर अल्लाह ने हमें जहन्नम में पहुंचा दिया, अल्लाह न करे हमें जहन्नम में पहुंचाए, अल्लाह ताला हमें हर एक को जन्नत में पहुंचाए। लेकिन याद रहे कि हमने इस्तेमाल सही नहीं किया इन चीजों का, तो अल्लाह तबारक व तआला का सख्त वादा है उलाइका हुमुल गाफिलून, ऐसे लोग गाफिल हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून। अगर हमें अरबी आती, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने बच्चों को किस तरह शौक से अंग्रेजी सिखाते हो, ABC रटवाते हो, याद न करते हैं आपके बच्चे को डांटते हो, मारते हो, मुर्गा बनाते हो आप अपने बच्चों को। क्यों नहीं अरबी पढ़ाते हो, क्यों नहीं अरबी समझने की कोशिश करते हो। ये कुरान हमारी किताब है ना, मुस्तशरिकीन अरबी पढ़ते हैं। जो दुश्मन है, दुश्मनाने इस्लाम, जो दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगे हैं, अपने बच्चों को अरबी जुबान सिखा रहे हैं। इसे सिर्फ इसीलिए कि मुसलमानों की किताब को पढ़े और मुसलमानों की किताब को मिटा दे। आज ये पूरे बस्ती में देख लीजिए कितने बच्चे अरबी पढ़ते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अरबी समझने के लिए, सीखने के लिए उलमाए किराम से राब्ता करते हैं। क्यों नहीं आप अपने उलमाए किराम से लॉकडाउन में 200 रुपये 500 रुपये दे करके क्यों नहीं अरबी समझने और सीखने की कोशिश की। लेकिन वहीं पर अपने बच्चों को अगर अंग्रेजी ट्यूशन पढ़ाना होता, मैं नहीं कहता मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन अरबी जरूर पढ़ाओ ताकि आप कुरान को समझो। कुरान की तिलावत की जाती है, कुरान को समझो। कुरान सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं है, कुरान के मफाहीम को समझना पड़ेगा, कुरान के मसालिक को समझना पड़ेगा। इमाम तिलावत करता है और हम खड़े रहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है। लिहाजा हम दरखास्त करते हैं कुरान को समझो। उलाइका, यही लोग उलाइका, फिर अलगाफिलून, ये जो अरबी समझ रहे हैं। हमारे मुफ्ती साहब अहबाब भाई बैठे हैं और शाहिद भाई बैठे हैं, हमारे मौलाना साहब बैठे हैं। इन लोगों से पूछें, मौलाना इश्तियाक साहब से पूछें ये अरबी जुबान क्या बता रही है हमसे। उलाइका हुम फिर अलगाफिलून, यही लोग, कितनी ताकीद है इस बात में, यही लोग गाफिल हैं, इसके अलावा कोई गाफिल नहीं। आप जानवर को गाफिल कहते हो, गाय को गाफिल समझते हो, बैल को गाफिल समझते हो। ऐसे लोग गाफिल हैं जिनके पास दिल है जो समझते नहीं, ऐसे लोग गाफिल हैं जिनके पास कान है सुनते नहीं, ऐसे लोग गाफिल हैं जिनके पास जुबान है हक बात बोलते नहीं। यही लोग गाफिल हैं, यही लोग जानवरों से बदतर हैं। हम समझते हैं कि जो नंगा घूमता है वही बेहया है। बेहया वो है जो अपने आप को बुराई से नहीं रोकता, वो बेहया है। हया की तारीफ की जाती है कफ्फुन नफ्स अनिल हवा, कफ्फुन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना, इसको हया कहा जाता है। जो इंसान अपने नफ्स को ख्वाहिशात से न रोके वो बेहया है। झूठ बोलने वाला बेहया, गीबत करने वाला बेहया, चुगली करने वाला बेहया, सब बेहया हैं। आपने समझ रखा जो जिना करता वही बेहया है, जो शराब पीता वही बेहया है। याद रहे, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, मजलिसों में बैठ कर दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की इज्जत और आबरू पर हमला करना, और वो समझता है कि हम दूसरों की इज्जत को तार करके उनको रुसवा कर देंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में बेहया शुमार किया गया। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी के मैनाज शागिर्द मौलाना बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो बुखारी के उस्ताद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तारीफ हासिल की उनसे, उन्होंने फरमाया अल हया कहते हैं इंसान अपने आप को बुराई से रोके। जो इंसान अपने आप को बुराई से नहीं रोकता वो बेहया है। लिहाजा बुराई जो करता है, जैसी भी बुराई करता है वो बेहया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दिल दिए हैं उन दिलों का इस्तेमाल, जो आंखें दी हैं उन आंखों का इस्तेमाल, और जो कान दिए हैं उन कानों का इस्तेमाल हक बात समझने के लिए, हक बात सुनने के लिए और हक बात बोलने के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।